قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے. اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے قبر پر عمارت بنانے کو منع کیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بنا علی القبر جو ہے وہ منع ہے. بنا علی القبر یعنی قبر کے اوپر عمارت بنانا، اس سے مراد یہ کہ یہ قبر ہے تو قبر کے اوپر بالکل قطب مینار کی طرح یا مینار پاکستان کی طرح مینار کھڑا کرنا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ گورا قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے. کبھی آپ جھانک کر ان کے قبرستان میں دیکھیں تو ان کی قبریں بالکل ایک گنبد کی طرح اونچی ہوتی ہے، گنبد کی طرح. جو ساؤتھ افریقہ گئے ہیں، جو یو ایس اے گئے ہیں، یو کے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب جہاں باقاعدہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قبرستان ہیں تو ان کی بہت قبریں کم ہوتی ہیں، بلکہ کئی کثرت سے قبروں کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوتے ہیں عین قبر کے اوپر. یعنی یہ اصل قبر مردہ لیٹا ہوا ہے، اسی کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے، اسی کے اوپر مینار بنایا جاتا ہے. جب میرے آقا مدینہ شریف تشریف لائے تو سرکار نے مدینے میں یہودیوں کی ایسی خبریں دیکھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں نے ڈربن کی قبرستان کا خاص طور پر اس حوالے سے سروے کیا. یو ایس اے کے اندر میں نے شکاگو قبرستان کے اندر جا کر دیکھا اور کئی اور قبرستانوں کے اندر میں نے دیکھا. یہاں پر اگر آپ جائیں، دور نہ جائیے، تو یہاں پر آپ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ شارع فیصل پر گورا قبرستان اگر آپ جائیے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کے عین قبر کے اوپر یہ مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر کے اوپر صرف عمارت نہیں ہوتی میرے دوستو، اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوتی ہے، فوٹو بھی ہوتی ہے. کسی کو سیدہ مریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا مختلف ان کے نظریے، یا اسی مردے کی لگائی جاتی. سرکار دو عالم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کثرت سے تھے، ان کی قبروں کے اوپر فوٹو لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ فوٹو. اور ان کی قبریں لمبی اونچی اونچی تھی. آپ سمجھ گئے اونچی سے مراد کیا ہے؟ اونچی سے مراد یہ گنبد نہیں ہے اولیاء کا، اونچی سے مراد یہ کہ عین قبر کے اوپر عمارت، یعنی مردے کے جسم کے اوپر ہی عمارت کھڑی کر دی گئی اور اس پر فوٹو لگی ہے. تو بخاری شریف کتاب الجنائز موجود ہے. سرکار نے حضرت علی کو بلایا کہ آؤ علی. جب مدینے پر مکمل تسلط ہو گیا، حضرت علی نے سرکار نے فرمایا ہر اس قبر کو توڑ دو کہ جس پر عمارت بنی ہوئی ہے اور جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اس قبر کو توڑ دیا. انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر سیدہ عائشہ کا گنبد گرایا، سیدہ فاطمہ کا گنبد گرایا، سید الشہداء کا گنبد گرایا، حضرت عثمان غنی کا گنبد گرایا، اور تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اور اہل بیت کے گنبد مدینہ شریف کے اندر گرائے گئے. جنت المعلی میں گرائے گئے، جنت البقیع میں گرایا. عرض کر رہا تھا یہ قبروں پر عمارت، سمجھ گئے اس پر؟ تو یہ گنبد جو ہے یہ قبر پر عمارت نہیں ہے، یہ قبر کے گرد عمارت ہے. سمجھ رہے؟ قبر کے کیا ہے؟ یہ حول قبر ہے، علی القبر نہیں ہے. حضور نے علی القبر کو منع کیا، جس طرح میں نے گورا قبرستان کی آپ کو مثال دی. تو یہ جو بزرگوں اور اولیاء کی مزار کے قریب جو عمارت بنائی جاتی ہے یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا اس کے ارد گرد ہوتی ہے. اور گنبد بھی جو ہوتا ہے اس کی دیوار قبر کے اوپر نہیں رکھی جاتی، ولی کے جسم پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ حضرات اولیاء یہاں آرام فرما رہے ہیں تو دیواریں وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ قبر پر عمارت ہے. میں نے کہا پھر تو تم بچ نہیں سکتے. بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کو کھلے میدان میں نہیں رکھا گیا بلکہ سرکار کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا. اور حضرت عائشہ کے حجرے کی 4 دیواریاں تھیں اور اس کی چھت تھی. ہم اگر گنبد بنانا ناجائز ہے تو صحابہ کا اجماع تھا کہ، اور حضرت ابوبکر خود موجود تھے، حضرت عمر خود موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے. سرکار کی مزار مقدس جو جگہ بنی ہے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور وہ حجرہ چٹیل میدان نہیں تھا، بیابان نہیں تھا، اس کی عمارت تھی، اس پر کمرہ تھا، چھت تھی. تو لہذا دیکھیں قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے، قبر کے ارد گرد عمارت بنانا جائز ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. عبادت صرف اللہ. سب سے پہلے مزار بنایا کس نے؟
یہی سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے، دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اوپر چھت ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ اچھا یار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ کرام کیا مزار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بخاری شریف، کیا بولا میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرانوار کی دیوار گر گئی۔ سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی، سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی۔ ولید نے آرڈر دیا گہری دیوار بنیادیں کھودو اور اچھا سا مزار بناؤ۔ تابعین کا دور ہے، اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے کھدائی شروع کر دی گئی۔ اچانک کھدائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا، ایک انسانی پاؤں باہر نکلا قبر سے باہر، تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر آپ آئے، آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی، سارے معاملات دیکھے، اپنے ابا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ سے تو سب کچھ پوچھا ہوا تھا، آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بل ھذا قدمو ھذہ قدمو عمر بن الخطاب، اور یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا پیر ہے۔ کتنے عرصے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد نکلا، 100 سال کے بعد نکلا۔ ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کتنے عرصے کے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد۔ بالکل صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے، جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے۔ تابعین کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بے ادب ٹولا اتنا بتاؤ، یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا، وصال کے بعد، ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا؟ بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا۔ بخاری، کوئی اور کتاب نہیں، بخاری، یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے، جسے تو شام بھی پڑھتا ہے، یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آ جاتا ہے، پیار نہیں آتا۔ بخاری، یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا۔ 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، 100 سال کے، یا جلدی سے 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، لیکن پاؤں سلامت ہے۔ اور بابا ذرا سمجھو، پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری، اس کا مطلب ہے کہ مزار 12ویں 13ویں صدی والوں نے نہیں بنائے، پہلی صدی والوں نے بنائے تھے۔ اور پھر اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے۔ اے ام المومنین، اے سیدہ حضور کی بیوی، ہم مومنوں کی ماں مدینے میں 61 سالی ہو گئی ہے۔ پیار سے، مدینے میں 61 سالی۔ کیا کروں میں؟ ام المومنین کچھ کیجئے، بارش نہیں رہی، برس رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو۔ سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو، چھت سے کھڑکی نکالو۔ انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا، کھڑکی نکالی۔ آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی۔
کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گنبد پہ کھڑکی موجود ہے. پتا چلا چھت اس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی. آئے ہائے، میرے رسول کے مزار کی چھت اس وقت بھی تھی. کہا نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے. میں نے کہا نبی کا بھی ہے، ساتھ ابو بکر کا بھی ہے، ساتھ عمر کا بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے؟ صحابہ نے. تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول اعظم کے غلام شرک کرتے رہے؟ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا یہ مزارات، یہ قبہ، یہ رسول کے قبر منور کے اوپر چھت، اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے؟ اگر یہ ناجائز امر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا، عثمان کبھی نہ ہونے دیتا، حسن کبھی نہ ہونے دیتے، حسین کبھی نہ ہونے دیتے، طلحہ و زبیر کبھی نہ ہونے دیتے، جناب عبد الرحمن بن عوف کبھی نہ ہونے دیتے، کبھی نہ ہونے دیتے. یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے. آپ کے سامنے تفصیلی دلائل پیش کیے. آج کی اس نشست میں چند حوالہ جات مزید پیش کر کے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی. یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا. بڑے پرانے امام ہیں. یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر. یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے. ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں. ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں. یہاں حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی تھی. پوری سند انہوں نے لکھی. لما حفر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھودا، وقع علی حجر منقوش، تو کھودتے کھودتے نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش و نگار تھے، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا. لکھا کیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے قبر ام حبیبہ تھا. پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے، تو کنواں کھودنا چاہا، نیچے سے پتھر نکل آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی تھی، نام کندہ تھا، لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ تھا بنت صخر بن حرب. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے. فدافن عقیل البئر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو بند کر دیا. وبنا علیہ بیتا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا. وبنا علیہ بیتا، جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا. اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی. پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی، قبر دب چکی تھی. اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا اور وہ بنا علیہ بیتا، اور اس پر گھر بنایا، اس پر یعنی کمرہ بنایا. قال یزید بن صائب، یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت،
मैं खुद उस मकान में दाखिल हुआ हूं जो मकान किसने बनाया था? एक सहाबी ने बनाया था। वो कौन है? हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किस पर बनाया था? कब्र पे बनाया था। और कब्र किसकी थी? हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र थी। तो ये कहते हैं फदखल तो ज़ालिकल बैत, मैं उस मकान में दाखिल हुआ, फरईतु फीहि ज़ालिकल कब्रा, मैंने अपनी आंखों से कब्र की ज़ियारत की है। आज जो कब्रों के ऊपर तामीर की जाती है ज़ायरीन के फायदे के लिए और वहां पर हाजिरी के एहतमाम के लिए, और दुनिया को पता चले कि ये एक अल्लाह के वली की कब्र है, हम इसको फर्ज वाजिब नहीं समझते, लेकिन जिस दर्जा इस्तेबाब में है उसकी हमारे पास दलील भी मौजूद है कि ये 15वीं सदी की बात नहीं, ये दौरे सहाबा की बात है। ये फेले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है कि उन्होंने एक कब्र के ऊपर कमरा तामीर किया। और रावी कहते हैं मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, मुझे पहले जहां कुआं खोदा जा रहा था वहां बनी हुई कब्र नजर आई, तो पता चला अहले सुन्नत व जमात अपनी तरफ से मसलक घरने वाले नहीं हैं, बल्कि जो चीज शुरू से चल के आई है और जो उसका दर्जा है उस दर्जा के लिहाज से उस चीज को मानने वाले हैं।